بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہو رہی ہے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے، اور آج ایک یہ بات بھی آپ سے عرض کر لوں، آئندہ انشاءاللہ جس طرح آپ کو ہر نام کی خاصیت بتائی جا رہی ہے، اس کے فوائد بتائے جا رہے ہیں، ہر نام کے اپنے اپنے علیحدہ، اسی طرح بعض ناموں کے اعداد کے اعتبار سے تعویذ لکھنے کے نقش بھی آپ کو بتائے جائیں گے، اس لیے ہر روز پابندی سے اس کو سنا کریں تاکہ جس دن لکھنے کے لیے نقش بتائے جائیں وہ بھی آپ دیکھ سکیں کہ اس کے نقش کس کس فوائد کے لیے یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ میں لکھ کر آپ کو تحریری طور پر آپ کو بتاؤں گا لکھنے کا طریقہ۔ تو آج بات کرتے ہیں یا معزو کی۔ یا معزو، اے عزت دینے والے، یہ اسم جمالی ہے۔ تاثیر اس مبارک نام کی یہ ہے کہ جو شخص اس کا ورد کرے گا ہر ایک مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت کا خیال رکھے گا، اپنے لیے کبھی کوئی ذلت یا حقارت کی بات کو گوارا نہ کرے گا، ہر وقت اپنے چال چلن کی نگہبانی رکھے گا اور جہاں تک ہو سکے گا وہ ذلت کی بات سے بچے گا۔ اس نام کے یہ فوائد کہ انسان اپنے کام کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرے گا کہ مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جس سے میری بےزتی ہو، مخلوق میں ذلت ہو، تو جو بھی کام کرے گا وہ احتیاط سے سوچ سمجھ کر کرے گا اور اپنی عزت کا بھی خیال کرے گا اور اللہ کی مخلوق کی عزت کا بھی خیال کرے گا۔ مزید اس کی خاصیت، جو شخص پیر کی رات یا شب جمعہ کو مغرب کی نماز کے بعد 140 مرتبہ یا معزو پڑھے گا، اللہ کی مخلوق کی نظروں میں ہیبت اور عزت پائے گا اور سوائے اللہ کے کسی سے ہرگز نہ ڈرے گا۔ دیگر جو کوئی اس نام کو 1000 مرتبہ پڑھ کر صبح کو کہیں سفر میں جائے گا یا رات کو سفر میں جائے گا تو کوئی بھی اذیت کی بات سامنے نہ آئے گی، کسی قسم کا اس کو دکھ صدمہ نہیں ہوگا سفر کے دوران، سارے سفر میں نہایت عزت و آبرو سے رہے گا اور معال خیر واپس اپنے گھر لوٹ آئے گا عزت اور آبرو کے ساتھ، کسی قسم کا اس کو کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ اب آگے بات کرتے ہیں یا مذلو، یہ بھی اللہ کے صفاتی ناموں میں سے نام ہے ذلت دینے والے، یہ اسم جلالی ہے۔ تاثیر اس کی یہ ہے کہ جو شخص اس کا ورد کرے گا خدا اور رسول کی مخالفت کو سخت ذلیل اور برا جانے گا، یعنی کسی مجلس میں اگر جہاں کوئی دین کے خلاف بات کر رہا ہو، دین کا مذاق اڑا رہا ہو، شریعت سنت کا مذاق اڑا رہا ہو، تو یہ اس سے برداشت نہیں ہوگا، ایسی مجلس کو یہ پسند نہیں کرے گا۔ اس کے کہیں اور فوائد ہیں کہ جو شخص کسی دشمن سے ڈرتا ہو باوضو باقبلہ بیٹھ کر 75 دفعہ یا مذلو پڑھے گا، پھر سجدے میں جا کر کہے الہی فلاں ظالم کے ڈر سے امن دے، حق تعالیٰ اس ظالم کے شر سے محفوظ رکھے گا، 3 دن تک برابر چاہیے کہ جس وقت اس عمل کو کرے۔ خاصیت، اگر کسی مغرور مخالف شریعت کا ناحق غرور توڑنا منظور ہو تو 7 دفعہ یا مذلو کل جبار و عنید پڑھ کر 1000 دفعہ یا مذلو پڑھے، 7 روز تک برابر یہی عمل کرے، انشاءاللہ مغرور ظالم کا غرور خدا کی طرف سے ایسا ٹوٹے گا کہ ہر ایک شخص کو آنکھوں سے نظر آئے گا۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں، مزید اس پر تنبیہ بھی کی جاتی ہے کہ
یہ اس میں جلالی ہے۔ اگر پڑھنے والے سے کوئی بے احتیاطی ہوگی، یعنی اگر کسی پر ناجائز پڑھا، کسی کو ناجائز نقصان پہنچانے کی غرض سے پڑھا، تو اپنی جان کا بھی اندیشہ ہے، اس لیے کسی کو ناجائز کسی پر نہ پڑھا جائے۔ جو کوئی ظالم ہو، جابر ہو، جس کے ظلم اور ستم سے بچنے کی کوئی اور تدبیر نہ نکلتی ہو، تو اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، ورنہ ناجائز کسی پر پڑھا جائے گا تو اپنا ہی نقصان ہوگا، اپنے نقصان کا زیادہ اندیشہ ہے۔ جس شخص کے بچے صبیان کے مرض میں مر جاتے ہوں تو ایک تانبے کی تختی پر یہ نقش کنندہ کرا کر بچوں کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ کبھی بھی وہ مرض بچہ کے قریب نہ آئے گا۔ اس کا طریقہ میں انشاءاللہ لکھ کر آپ کو جو ہے نا کسی دن مزید بتاؤں گا کہ یہ کس طرح لکھا جائے گا۔ یا مذل کل جبار عنید، یا مذل یا مذل یا مذل، یہ لکھا جائے گا، لیکن اس کے لکھنے کی ترکیب میں مزید آپ کو لکھ کر بتاؤں گا کہ کس طرح لکھنا ہے۔ اب آگے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے نام ہے یا سمیع، اے سننے والے۔ یہ اس میں جلالی اور جمالی دونوں ہے۔ اس نام کی تاثیر یہ ہے کہ جو شخص اس نام کا ورد رکھے گا، ہر ایک بیمار کی آہ اور مصیبت زدہ کی فریاد پر حتی المقدر وہ اپنی ہمت کے مطابق اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ مزید جو کوئی اس مبارک نام کو جمعرات کے دن 11 بجے چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد 500 دفعہ پڑھے، بشرط یہ کہ درمیان میں وظیفہ کے کوئی دنیاوی بات نہ کرے، ختم وظیفہ کے بعد جو دعا کرے گا وہ بفضل تعالیٰ قبول ہوگی۔ مزید اس نام کی خاصیت، جس شخص کے کان میں درد ہو یا کوئی پھوڑا پھنسی کان کے اندر پیدا ہو جس کی وجہ سے تکلیف ہو، 1000 مرتبہ یا سمیع پڑھے اور روئی پر دم کر کے کان پر رکھ لے، 7 دن تک اس عمل کو کرے، انشاءاللہ کان کی تکلیف جاتی رہے گی۔ اس عمل کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، جس وقت چاہے پڑھ لے، جب بھی درد شدید ہو اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے، جب جی میں آئے اس وقت پڑھ لے۔ مزید خاصیت، ہر فرض نماز کے بعد 11 دفعہ ہمیشہ یا سمیع کا پڑھنا ساری عمر بہرے ہونے سے خدا کے حکم سے محفوظ رہے گا۔ اب آگے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے یا بصیر، اے دیکھنے والے۔ تاثیر اس مبارک نام کی یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والا نیک بات کے دیکھنے سے نہایت خوش اور خلاف شرع بات کے دیکھنے سے سخت رنجیدہ ہوگا۔ یہ اس کے ایمان کے قوی ہونے کی دلیل ہوگی کہ جب کسی اچھے کام کو دیکھے گا، اچھے لوگوں کو دیکھے گا تو اس کو تسکین ملے گی، خوش ہوگا، اور جب ایسے مجلس کو دیکھے گا جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی نافرمانی ہو رہی ہو، مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو وہاں پر سخت رنجیدہ غمگین ہوگا۔ خداوند کریم کی حضوری کے تصور کا نقشہ دل میں ہر وقت جمائے رکھے گا، جس کا ادنیٰ سا اثر یہ ہے کہ گناہ کے کرتے ہوئے نہایت ڈرے گا، جیسے کوئی غلام اپنے بادشاہ کے سامنے چوری یا خطا کرتا ہوا ڈرتا ہے۔ یہی حالت ایمان والے کی ہو جاتی ہے۔ مزید خاصیت، جو کوئی اس پاک نام کو عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے، اس رات دن میں انشاءاللہ ناگہانی موت سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص ہمیشہ عصر کے بعد اس نام کو پڑھتا رہے گا، انشاءاللہ ساری عمر آفت اور ناگہانی موت سے بچے گا۔ مزید جو شخص فجر کی سنتوں کے بعد فرضوں سے پہلے نہایت اعتقاد اور یقین سے اس نام کو پڑھے گا،
اس عمل کا ہمیشہ عامل رہے گا، اللہ کی خاص نظر عنایت اس شخص کی طرف متوجہ ہوگی اور دونوں جہاں میں اس کی مرادیں پوری ہوں گی۔ مزید جس شخص کی آنکھوں میں پانی اترتا ہو اور آئندہ خطرناک حالت معلوم ہوتی ہو، وہ شخص 1100 دفعہ یا بصیروں کو پڑھے اور اول آخر میں 3 دفعہ یہ درود شریف پڑھے: اللہم صلی علی محمد سید الساجدین سید الراکعین سید الکاملین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بفضل تعالیٰ چند دنوں میں آنکھوں میں پانی اترنا بند ہو جائے گا، شفا حاصل ہوگی۔ ایسے شخص کو لازم ہے کہ ہمیشہ اس عمل کو کیا کرے۔ دوستو، یہ اللہ پاک کے مختلف صفاتی نام آپ کے سامنے آج عرض کیے ہیں، اور ہر نام کا فائدہ بھی، تاثیر بھی آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر نام کے جو صفاتی ناموں کے جو فوائد ہیں، جس کو جس کے قسم کا مسئلہ ہے، مسائل ہیں، اللہ پاک ان کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو ہر قسم کے ناگہانی حالات سے، وباؤں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، غموں سے ہماری جان مال کی، ہماری اولادوں کی، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔